السلام علیکم۔ آپ کا بھائی یوٹیوب اور فیس بک پہ میرے جتنے بھی دوست بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، سب کو کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر و عافیت ان کے لیے کب کے معاملات خیر و عافیت سے مکمل فرمائے اور ان کے ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ جیسا کہ پچھلے ولاگ میں بھی میں نے ایک ولاگ بنایا تھا حدیث کے حوالے سے، اور میں کیونکہ پچھلے اتنے عرصے سے آپ کو بتایا ہے کہ کافی پچھلے 17-18 سال سے میں کسی ٹاسک پہ تھا، اس ٹاسک کو پورا کیا، اس کے بعد پہلے بھی میں دینی جماعتوں میں کافی کام کرتا رہا ہوں، اور بیچ میں انسان کا ایمان ہے، کبھی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، کبھی اچھے حالات میں کبھی برے حالات میں، ہر طرح سے زندگی کو لائف کو انجوائے بھی کیا اور گزارا بھی۔ آپ زندگی کے اس حصے میں ہے کہ انسان کو کہ سوچے اب میں اس طرح با عمل کہہ لیں یا اس طرح جا کے عملی طور پہ کام کرنے کے قابل اس طرح نہیں ہوں، پر یوٹیوب پہ بیٹھ کے میں کہتا ہوں کہ اپنے سے چھوٹی عمر کے بھائیوں کو اور بڑوں کو بھی یہ بتاؤں جو میری عمر کے، انہیں میں بتاؤں کہ وقت ہمارا قریب آ چکا ہے۔ تو اللہ کے حضور پیش ہو کے ہم نے اپنے آپ کیا، نہ تو میں مفتی ہوں نہ میں عالم ہوں، اللہ کے حضور ہم نے پیش ہو کے بتایا ہم نے کیا بتانا ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اور روز محشر کے دن تو ہر بندہ، آج میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا تو اس میں تھا کہ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو بتا رہے تھے کہ کیا روز محشر کے دن جب عرش لگا ہوتا تو عرش کے سائے کے نیچے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تمام نبی جو ہے وہ نفسی نفسی نفسی، ہر کسی کو اپنے نفس کی پڑی ہوگی، اور لوگ ہر نبی کے پاس جائیں گے۔ بہت بڑی حدیث ہے وہ بھی۔ تو ابھی میں اصل میں آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ تقدیر پر ایمان لانا، جس طرح قرآن میں تقدیر کے حوالے سے بتایا گیا ہے، اور تقدیر کی آیات بھی اتری ہے، اور دو چیزیں ہیں، ایک حدیث ہے، یہ بہت لمبی، امام مسلم لے کے آئے ہیں، باب اول میں حدیث ہے، حدیث نمبر 93۔ اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو اس میں فرشتوں کا، اس سے یہ بھی ثابت ہوگا کہ فرشتوں نے بھی صحابہ کرام کو تربیت دی ہے کہ آج صحابہ کے ذریعے ہمارے تک جو دین پہنچا ہے وہ کیسے پہنچا ہے۔ تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں جس کے حوالے سے میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ حدیث نمبر ہے 93۔ کمس رضی اللہ عنہ نے ابن برید سے، انہوں نے یحییٰ بن یعمر سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا شخص جس نے بصرہ میں تقدیر سے انکار کی بات کی محبت جہنمی تھا۔ میں یحییٰ، مطلب کہ یحییٰ کہتے ہیں، اور یحییٰ اور حمید بن عبد الرحمن حمیری حج یا عمرے کے ارادے سے نکلے، ہم نے آپس میں کہا کاش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جائے۔ جب یہ حج کے لیے حضرت یحییٰ اور حمید بن عبد الرحمن حمیری حج کے لیے یا عمرے کے ارادے سے جب وہ نکلے تو انہوں نے آپس میں دونوں نے بات کی کہ کاش ہماری کسی صحابہ کرام اللہ کے رسول کے صحابی سے ملاقات ہو جائے حج کے لیے۔ وہ بصرہ سے نکلے تھے کیونکہ انہوں نے حج کے لیے مکے میں آنا تھا، تو نکلے کسی کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جائے تو ان میں سے تقدیر کے بارے میں ان لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کے متعلق دریافت کر لیں گے، کیونکہ اس وقت یہ ایک فتنہ اٹھا ہوا تھا بصرہ کے اندر کہ تقدیر کے حوالے سے نا، تو اتنے میں ان لوگوں کی کئی باتوں کے متعلق دریافت کر لیں۔ توفیق الہی سے ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب مسجد میں داخل ہوئے نظر آئے، جو مل گیا ہمیں، اور میرے ساتھی نے ان کو درمیان میں سے لیا اور ان کے دائیں بائیں ہم دونوں ایک دائیں طرف ہو گئے اور دوسری بائیں طرف ہو گئے۔ پھر اندازہ تھا کہ میرا ساتھی گفتگو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ساتھی گفتگو میرے سپرد کر دے گا، چنانچہ میں نے عرض کی اے ابو عبد الرحمن، یعنی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا جو کنیت تھی وہ عبد الرحمن تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ ہماری طرف کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوئے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں، جو قرآن پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی اور علم حاصل کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ تقدیر کچھ نہیں، ہر کام نئے سرے سے ہو رہا ہے، پہلے اس بارے میں نہ کچھ طے ہے نہ اللہ کو اس کا علم ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تمہاری ان لوگوں سے ملاقات ہو تو انہیں بتا دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے نام کے ساتھ عبداللہ بن عمر حلف اٹھاتا ہے، اگر ان میں سے کسی کے پاس
کے پہاڑ کے برابر سونا اور اس سے خرچ سونا ہو اور اسے وہ خرچ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے قبول نہیں فرمائے گا یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے۔ پھر کہا مجھے میرے والد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، پھر وہ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میرے والد صاحب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اچانک ایک شخص ہمارے سامنے نمودار ہوا، اس کے کپڑے انتہائی سفید اور لباس داڑھی بال سیاہ تھے، انتہائی سفید لباس اور بال سیاہ تھے، اس پر سفر کا کوئی اثر دکھائی دیتا نہ تھا، ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا نہ تھا تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ اگر تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور اگر اللہ کے گھر تک راستہ طے کرنے کی استقامت ہو تو اس کا حج کرو۔ ہمیں اس بات پر تعجب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے اور خود ہی آپ کی تصدیق کرتا ہے۔ اس نے کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، آخری دن یوم قیامت یعنی آخری دن یعنی یوم قیامت پر ایمان رکھو اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لاؤ۔ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست فرمایا۔ آگے سے وہ شخص کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست فرمایا۔ پھر اس نے کہا مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا قیامت کے بارے میں بتائیے۔ جس سے اس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص نے سوال کیا کہ قیامت کے بارے میں بتائیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص مجھ سے سوال کر رہا ہے اس سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا، مجھ سے بہتر اس سے کوئی بھی نہیں جانتا ہے جی، مطلب کہ اس شخص کو اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اس کہا قیامت کے بارے میں بتائیے، جس سے اس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا مجھے اس کی علامات بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا علامات یہ ہے لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی اور یہ کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، محتاج بکریاں چرانے والوں کو دیکھو گے کہ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں اور ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر وہ سائل چلا گیا، ہم کچھ دیر اس عالم میں رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے عمر تمہیں معلوم ہے کہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جبرائیل تھے، تمہارے پاس آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے۔ اب یہ حدیث اتنی بڑی حدیث ہے، اگر یہ میں عربی میں پڑھوں تو میرا خیال ہے اس میں کوئی 40-50 غلطی ہے میری عربی کی بھی نکل آئی، کیونکہ میں عالم تو ہوں نہیں ہوں، عربی میں پڑھنا ہی بہت مشکل ہے۔ تو شکر الحمدللہ کہ امام مسلم نے ایک باب باندھا ہے، باب 1 میں ہے، باب 1 میں ہے 93 حدیث ہے جو اردو ترجمے میں لکھی ہوئی تھی اور جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اب اس میں 2-3 چیزیں، ایک تو یہ دیکھیں اس میں سامنے ظاہر ہو گیا، واضح کر دیا گیا ہے کہ تقدیر کے حوالے سے کہ بصرہ میں بھی اس وقت یہ فتنہ آیا تھا کہ لوگ اکثر ہمارے علماء میں نے دیکھا لگے ہوئے یوٹیوب کے اوپر ہر جگہ تقدیر کے بارے میں مناظرے ہو رہے ہیں، یہ جبکہ حدیث سامنے صحیح اور مستند حدیث ہے، صحیح وعدہ اللہ کے رسول نے کر دیا۔ اور دوسرا اس سے ایک چیز یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں جو لوگ مختلف یہ خیالات رکھتے ہیں، اب میں کیا کہوں، مختلف باتیں کرتے ہیں اور ایسے موضوعات کو چھیڑتے ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل اے عمر جبرائیل آپ لوگوں کو دین سکھانے آیا تھا، کہ جن صحابہ کو جبرائیل فرشتے اتر کے آ کے دین سکھا رہے ہیں تو حساب لگا لے کہ ان لوگوں کا، ان کے گھوڑوں کے ناک کی کہتے ہیں نا کہ خاک کے برابر بھی اس دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس حدیث سے 2-3 چیزیں واضح ہوئی ہے، ایک یہ اور 2 تقدیر پہ ایک آ گیا، ایک صحابہ کرام کے والے سے آ گیا کہ انہیں فرشتوں نے آ کے قسم کا اللہ کے رسول کی زبانی اللہ کے فرشتے آ کے آپ کو دین سکھا رہے ہیں، اور ایک اور جو چیز اس میں سوری میرا گلا خراب ہے،
ایک اور جو چیز اس میں بہت زیادہ سامنے آئی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو اس دور میں جو بدو یا عربی لوگ تھے جو ننگے پاؤں اور محتاج جسم اور بکریاں چرانے اور والے لوگ تھے، کہ وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنا لیں گے اور ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ تو اگر اس حدیث کو آج میں دبئی میں اور سعودیہ میں پیش کروں تو وہ لوگ میرا خیال ہے میرے ویزے پہ پابندی لگا دیں گے، کہ جس طرح ڈاکٹر اسرار صاحب نے کافی حدیث پیش کی تھی تو ان پہ دبئی میں تو پکی بین ہو گیا تھا۔ تو اس حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے آج کے عربوں کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی جب یہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، اور آپ کے سامنے آج عمارتیں بن رہی ہے۔ آپ لوگوں کے لیے میں اللہ سے دعا گو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی اور احادیث اور قرآن کو سیکھنے کی، سمجھنے کی ہمت و طاقت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، آپ کو بھائی نعمان بڑھ۔